سروس ملنے کے بعد جب اس کے والدین نے شادی کا موضوع چھیڑا تو اس نے اپنی مرضی سے شادی کا عندیہ دیا۔ تو خورشید اور عطیہ نے نواز کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے کہا کہ وہ اس کی شادی اس کی مرضی سے ہی کریں گے۔ نواز خوش ہو گیا اور کہنے لگا، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ لڑکی تو گھر میں ہی موجود ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو بیٹا؟ عطیہ بیگم نے پریشان کن لہجے میں کہا، کیونکہ ان کی چھٹی حس ان کو کسی خطرے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ میں فائزہ کو پسند کرتا ہوں، آپ اس کے ساتھ میری شادی کر دیں۔ نواز کے الفاظ کسی دھماکے سے کم نہ تھے۔ عطیہ بیگم لرز کر رہ گئیں۔ عطیہ بیگم پریشانی میں گھر گئی۔ اسے یہ امید نہ تھی کہ نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ نواز اپنی ہی بہن سے شادی کے لیے کہے گا۔ السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصہ کہانیاں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے۔ میاں اجمل کی بیگم زہرا سرکاری اسپتال گائنی وارڈ میں داخل تھی۔ اس کے ہاں 5ویں بچے کی پیدائش متوقع تھی۔ میاں اجمل کے بہن بھائی خورشید صاحب اور ان کی بیگم عطیہ بانو بھی اسپتال میں موجود تھے۔ وہ لاہور سے سیدھے اسٹیشن پر اتر کر اسپتال آ گئے تھے۔ وہ دونوں دعائیں مانگ رہے تھے کہ خدا کرے زہرا بیگم بیٹے کو جنم دے۔ اس سے پہلے زہرا بیگم کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ اجمل ایک سرکاری ادارے میں کلرک تھا۔ تنخواہ بھی زیادہ نہ تھی، مکان بھی کرائے کا تھا، اس لیے گزر بسر مشکل سے ہوتی تھی۔ پھر بھی وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے تھے اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ ان کے بہن بھائی خورشید بھی امیر کبیر تو نہ تھے، مگر پھر ان کی مالی پوزیشن اجمل سے بہتر تھی۔ گھر بھی ان کا اپنا تھا۔ انارکلی بازار میں ان کی چھوٹی سی دکان تھی، جہاں گوٹا کناری، لیس، نلکیاں اور بٹن وغیرہ فروخت ہوتے تھے۔ ان کی گزر بسر بہتر انداز میں ہو رہی تھی، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ ہاں اگر کمی تھی تو اولاد کی۔ ان کی اور عطیہ کی شادی ہوئے 10 سال بیت گئے تھے، مگر وہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ ان دونوں میں بظاہر کوئی نقص نہ تھا، پھر بھی انہوں نے ہر طرح کا علاج کروا لیا۔ درباروں اور خانقاہوں پر حاضری دی، منتیں مانی، مگر ان کا دامن مراد خالی ہی رہا۔ دونوں کو ایک اولاد کی بہت ہی تمنا تھی۔ یہ تو وہ واحد شے ہے جو بازار میں نہیں ملتی۔ یہ مولا کی دین ہوتی ہے، جسے دے دے اور جس کے گھر پر پھول نہ ہو۔ لوگ ترس کھاتے ہیں کہ اس بیچارے کا کوئی نام لیوا ہی نہیں۔ خورشید اور عطیہ کی بھی یہی کیفیت تھی۔ ان کے اس دکھ کا احساس سب کو ہی تھا۔ جب انہیں اولاد کی کوئی امید اور آس نہ رہی تو انہوں نے بچہ گود لینے کا فیصلہ کر لیا۔ انہی دنوں زہرا امید سے تھی۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار اجمل اور زہرا سے کیا تو ان دونوں نے ان کا مان نہ توڑا اور ان کی خواہش کی تکمیل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تے یہ پایا کہ آنے والا بچہ لڑکا ہو یا لڑکی، وہ ان کو دے دیں گے۔ اس معاملے میں رازداری برتنے کا بھی وعدہ ہوا کہ اس بار زہرا بیگم بیماری کے بہانے ہسپتال میں داخل ہوگی، تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ وہ ڈیلیوری کے لیے اسپتال گئی ہیں۔ ڈیلیوری کے موقع پر خورشید اور عطیہ اسپتال ہی آئیں گے اور ڈیلیوری کے بعد بچہ وہیں سے لے جا کر واپس لاہور چلے جائیں گے۔ یہ بات ان چاروں کے درمیان رہی تھی۔ برادری والوں کو بھی بعد میں یہی بتایا جانا تھا کہ وہ بچہ خورشید اور عطیہ کا ہے۔ خورشید اور عطیہ کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ زہرا نے ایک اور بیٹے کو جنم دیا۔ دن رات زہرا نے اسپتال میں ہی گزارا اور اگلے روز خورشید اور عطیہ بچے کو لے کر لاہور چلے گئے اور اجمل زہرا کو لے کر گھر آ گیا۔ جاننے والوں کو انہوں نے یہی بتایا کہ بچہ ضائع ہو گیا ہے اور زہرا اس سلسلے میں ہسپتال میں داخل ہوئی تھی۔ ان کے پہلے بچے تو اتنے چھوٹے تھے کہ ان کو اس بات کا احساس ہی نہ تھا کہ ان کی ماں اسپتال میں کیوں داخل ہوئی ہے۔ خورشید اور عطیہ بہت ہی خوش تھے۔ انہوں نے اس بچے کا نام نواز رکھا اور اس کی پرورش کے لیے دن رات ایک کر ڈالا۔ انہوں نے نواز کا اتنا خیال رکھا کہ اسے اتنی چاہت دی کہ شاید ان کی سگی اولاد ہوتی تو وہ اسے اتنی محبت نہ دے پاتے۔ اجمل اور زہرا نہایت ہی مطمئن تھے۔ کسی قسم کا پچھتاوا ان کو نہ تھا۔ ان کو تو اس بات کی تسلی اور اطمینان تھا کہ نواز کی پرورش دوسرے بچوں سے بہتر انداز میں ہو رہی ہے۔ وہ ان کے پاس ہوتا تو وہ اس کی پرورش اس انداز میں نہ کر پاتے، ان کے گھر میں رہ کر وہ اتنی چاہت بھی حاصل نہ کر پاتا۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا، چند برس بیت گئے۔ خورشید اور عطیہ نے نواز کی تعلیم و تربیت بہتر انداز میں کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اسے اچھے تعلیمی ادارے سے تعلیم دلوائی۔ اب بھی کبھی کبھار ہی وہ اجمل اور زہرا سے ملنے آتے تھے، البتہ ٹیلی فون پر اکثر ان کی گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ سب لوگ ہی مسرور اور مطمئن تھے۔
خورشید اور عطیہ جب بھی اجمل اور زہرا سے ملنے آتے تو نواز بھی ان کے ہمراہ ہی ہوتا تھا۔ اجمل اور زہرا کے بچے نواز کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر نہ صرف حیران ہوتے بلکہ احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتے، مگر نواز کا ان کے ساتھ برتاؤ دوستانہ تھا۔ وہ انہیں ماموں کی اولاد سمجھتا اور ان کے ساتھ کھیلتا کودتا۔ وقت گزرتا رہا، سارے بچے جوان ہو گئے۔ نواز ان دنوں کالج میں پڑھ رہا تھا۔ اس کا شمار ذہین طلبہ میں ہوتا تھا، جبکہ اجمل اور زہرا کے دونوں بیٹے نکھٹو ہی نکلے۔ انہوں نے معمولی تعلیم حاصل کی اور کسی فیکٹری میں مزدوری کرنے لگے۔ اجمل نے بڑی بیٹی کی شادی برادری میں ہی کر دی۔ وہ لوگ بھی ان کے ہی ہم پلہ تھے۔ چھوٹی بیٹی فائزہ 10ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ اس نے خوب قد کاٹ نکالا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا حسن و شباب بھی لاجواب تھا۔ وہ لاکھوں میں ایک لگتی، پوری برادری میں اس جیسی خوبصورت لڑکی نہ تھی۔ ہر کوئی اس کے حسن کے قصیدے کہتا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ نہایت ہی شریف، با پردہ اور سعادت مند تھی۔ اس نے کبھی کوئی خواب نہ دیکھا تھا۔ ہاں، اسے پڑھنے کا شوق ضرور تھا۔ برادری میں ایک شادی تھی۔ 3 برس بعد خورشید اور عطیہ شادی میں شرکت کے لیے اپنے آبائی شہر آئے تو نواز بھی ان کے ہمراہ تھا۔ نواز بھی مردانہ حسن و جمال میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا۔ وہ اب بھرپور جوان تھا۔ برادری کی کئی لڑکیوں نے اسے دیکھ کر آہیں بھریں اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش نواز اس کا جیون ساتھی بن جائے، مگر نواز نے کسی کی طرف نگاہ نہ ڈالی۔ اسے تو اجمل اور زہرا کی بیٹی فائزہ بھا گئی تھی۔ بس وہ اس کے ملن کے خواب سجائے واپس لوٹ آیا۔ اس نے فائزہ کو ایک ہی نظر میں پسند کر لیا تھا۔ دونوں کے مابین کسی قسم کے پیغامات کا تبادلہ نہ ہوا تھا۔ نواز نے ایک نظر فائزہ کو دیکھا اور پسند کر لیا۔ ادھر خورشید اور زہرا نے بھی ایک فیصلہ کر لیا۔ خورشید اپنے ایک دوست کی بیٹی کے ساتھ نواز کی شادی کا خواہش مند تھا۔ ان دونوں گھرانوں کی آپس میں خوب بنتی تھی۔ زہرا بھی یہی چاہتی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ جوں ہی نواز کالج سے تعلیم مکمل کر کے فارغ ہوگا تو وہ اس کی شادی کر دیں گے۔ نواز کو بھی کچھ نہ کچھ معلوم تھا کہ اس کے والدین اس کی شادی کہاں کرنا چاہتے تھے، مگر اب تو اس نے اپنی مرضی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں ہی 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ نواز تعلیم مکمل کر کے سروس کی تلاش میں تھا کہ اس کے والدین نے اس پر شادی کے لیے زور دینا شروع کر دیا، مگر نواز ملازمت ملنے سے قبل شادی کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ بالآخر نواز کو ایک سرکاری ادارے میں اسسٹنٹ کی جاب مل گئی۔ سروس ملنے کے بعد جب اس کے والدین نے شادی کا موضوع چھیڑا تو اس نے اپنی مرضی سے شادی کا عندیہ دیا۔ تو خورشید اور عطیہ نے نواز کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے کہا کہ وہ اس کی شادی اس کی مرضی سے ہی کریں گے۔ نواز خوش ہو گیا اور کہنے لگا، آپ برادری سے باہر شادی کرنے کا کیوں سوچ رہے ہیں؟ برادری میں بھی تو ایک لڑکی ہے جو مجھے پسند ہے۔ عطیہ بیگم نے شک بھرے لہجے میں کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، جہاں تم چاہو گے وہاں ہی تمہاری شادی ہوگی۔ امی جان، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ لڑکی تو گھر میں ہی موجود ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو بیٹا؟ عطیہ بیگم نے پریشان کن لہجے میں کہا، کیونکہ ان کی چھٹی حس ان کو کسی خطرے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ میں ماموں اجمل کی بیٹی فائزہ کو پسند کرتا ہوں، آپ اس کے ساتھ میری شادی کر دیں۔ نواز کے الفاظ کسی دھماکے سے کم نہ تھے۔ عطیہ بیگم لرز کر رہ گئیں۔ نہیں نواز، نہیں، ایسا مت کہو، فائزہ سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، عطیہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیوں امی جان، فائزہ میں کیا خامی ہے؟ وہ جوان ہے، پڑھی لکھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، اور پھر آپ کی بھتیجی بھی ہے۔ نواز نے انہیں قائل کرنا چاہا، مگر پھر بھی یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ عطیہ بیگم نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں فائزہ کو پسند کرتا ہوں، میری شادی صرف اور صرف فائزہ سے ہوگی۔ نواز کا لہجہ بھی اٹل تھا۔ میں نے کہا نا، نہیں، ہرگز نہیں، تم کوئی اور لڑکی برادری کی پسند کر لو، مگر فائزہ میں کیا خامی ہے؟ نواز کا لہجہ تلخ ہو گیا اور وہ غصے میں گھر سے باہر نکل گیا۔ عطیہ بیگم پریشانی میں گھر گئی۔ اسے یہ امید نہ تھی کہ نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ نواز اپنی ہی بہن سے شادی کے لیے کہے گا۔ پچھتاووں نے انہیں گھیر لیا کہ کاش وہ نواز کو بیٹا بنانے کو راز نہ رکھتیں۔ عطیہ نے فون کر کے خورشید کو گھر بلایا اور اس کو نواز کی تمام گفتگو سنا دی۔ خورشید بھی پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہوگا۔ نواز کتنا ضدی ہے، وہ خوب جانتے تھے۔ ان کے بے پناہ لاڈ اور پیار نے ہی اسے ضدی بنایا تھا۔ خورشید بھی پچھتانے لگا کہ کاش انہوں نے نواز سے کچھ نہ چھپایا ہوتا۔ انہوں نے تو اسکول کے داخلہ فارم اور شناختی کارڈ میں بھی والدیت کے خانے میں اپنا نام لکھوایا ہوا تھا، جس کی رو سے نواز ان کا سگا بیٹا تھا۔
اور وہ ان کا اکلوتا وارث بھی تھا۔ نواز کی فائزہ سے شادی کرنے کی ضد کو دیکھ کر دونوں میاں بیوی نے نواز کو حقیقت بتانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ یہ کوئی جرم اور گناہ تو نہ تھا، محض ایک راز تھا جو 4 لوگوں کو معلوم تھا۔ نواز رات گئے واپس لوٹا تھا، اس لیے اس وقت انہوں نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ انہیں امید تھی کہ نواز حقیقت جان کر کسی قسم کے جارحانہ رد عمل کا مظاہرہ نہیں کرے گا اور حقیقت کو دل سے تسلیم کر کے ان دونوں کا مان رکھے گا۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد خورشید نے خود ہی نواز کی شادی کا موضوع چھیڑا، تو نواز نے ان سے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو خورشید نے بھی یہی کہا کہ تمہاری شادی فائزہ سے نہیں ہو سکتی۔ مگر کیوں؟ نواز نے وہی سوال پھر دہرایا۔ اس لیے کہ فائزہ تمہاری سگی بہن ہے، تم اجمل اور زہرا کی اولاد ہو۔ تم نے جس روز جنم لیا تھا اس سے اگلے روز ہم تمہیں اسپتال سے ہی لے کر یہاں آ گئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نواز نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جواب میں خورشید اور زہرا نے اسے تمام بات بتا دی اور اس سے کہا کہ ہم نے کوئی جرم یا گناہ تو نہیں کیا، بس یہ غلطی ہو گئی کہ ہم نے اس بات کو راز رکھا۔ پھر بھی ہم تم سے معذرت چاہتے ہیں، ہم نے تو اس راز کو راز ہی رکھنا تھا، مگر آج نوبت ہی ایسی آ گئی ہے کہ مجبور اس سے پردہ اٹھانا پڑا ہے۔ نواز نے ساری بات سنی تو اس نے بظاہر کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا، کیونکہ یہ کوئی بڑی بات نہ تھی۔ اس نے حقیقت کو تسلیم کر لیا اور خاموشی سے دفتر روانہ ہو گیا۔ دفتر میں سارا دن وہ سوچوں میں گم رہا۔ ایک خلش اسے چین نہ لینے دے رہی تھی کہ اس نے اپنی ہی بہن کو شادی کے لیے منتخب کیا، گویا اس نے ایک جرم کیا ہے، اور یہ ایک جرم ہے کہ جس کی سزا وہ خود کو دینے کا سوچنے لگا۔ کاش اس کے والدین یا خورشید اور پھوپھی عطیہ اس کو حقیقت بتا دیتے تو وہ ایسی غلطی نہ کرتا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا اور ہر وقت انہی سوچوں میں گم رہنے لگا کہ وہ اپنے ہی ضمیر کا قیدی بن گیا۔ خورشید نے اجمل کو فون کر کے ساری بات بتا دی۔ ایک ہفتے بعد خورشید، عطیہ اور نواز واپس آبائی شہر آ گئے اور تمام برادری کو حقیقت بتا دی کہ نواز ان کا نہیں بلکہ اجمل اور زہرا کا بیٹا ہے۔ برادری میں چند دن اس کا چرچا رہا، جتنے منہ اتنی باتیں، پھر آہستہ آہستہ سب کچھ معمول پر آ گیا۔ نواز نے بظاہر تو اس حقیقت کو قبول کر لیا اور واپس لوٹ آیا تھا، مگر ضمیر کی کسک اسے چین نہ لینے دیتی تھی کہ اس نے اپنی سگی بہن کو بھائی کی نظروں سے کیوں نہ دیکھا۔ بس یہی خلش اسے بے قرار رکھتی۔ اس دن سے نواز نے خاموشی سی اختیار کر لی۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے غائب ہو گئی اور اس کی جگہ اضطراب اور بے چینی نے لے لی۔ حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہ تھی، مگر اس معمولی سی بات نے نواز کے دل میں گھر کر لیا۔ فائزہ کو تو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ نواز نے خورشید اور عطیہ سے کیا بات کی ہے اور برسوں پرانا راز کیوں عیاں کیا گیا ہے۔ وہ تو خوش تھی کہ نواز اس کا سگا بھائی ہے۔ نواز کا رویہ خورشید اور عطیہ بیگم کے ساتھ بھی کھردرا ہو گیا۔ وہ ان کی ہر بات کو نظر انداز کرنے لگا اور کبھی کبھار بدتمیزی بھی کرنے لگا۔ اس نے ان کو صاف کہہ دیا کہ وہ اس کے لیے کوئی لڑکی تلاش نہ کرے، وہ اپنی پسند سے شادی کر لے گا۔ خورشید اور عطیہ نے اس کی بات مان لی کہ وہ اب اس کے لیے خود سے کوئی لڑکی تلاش نہ کریں۔ خورشید اور عطیہ کے دلوں میں تو نواز کی محبت اور بھی بڑھ گئی تھی، کیونکہ وہی تو ان کا آخری سہارا تھا، مگر نواز کے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنے سگے ماں باپ اور بہن بھائی کے ساتھ بھی سر درد یہ اپنا لیا، ایسے جیسے وہ سب اس کے کچھ نہ لگتے ہوں۔ اس نے راتیں بھی گھر سے باہر گزارنی شروع کر دی، اسے کسی کا بھی احساس اور خیال نہ رہا۔ تب خورشید اور عطیہ نے رو رو کر اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگی، مگر وہ اس کا دل موم نہ کر سکے۔ خورشید نواز کے رویے سے پریشان رہنے لگا، اسی الجھن نے اس کو بیمار کر ڈالا۔ اس کو دل کی تکلیف ہو گئی اور بیڈ سے لگ گیا۔ نواز نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور انارکلی والی دکان ہی فروخت کر ڈالی۔ اس کے علاوہ بھی اس نے خورشید کے نام کی تمام جائیداد بھی فروخت کر ڈالی۔ خورشید یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور زندگی سے ناتا توڑ گیا۔ 2 ماہ بعد ہی نواز نے شادی کر لی۔ روزینہ سے اس نے محبت کی شادی کی تھی۔ روزینہ ایک اسکول میں ٹیچر تھی۔ وہ حسن و جمال میں بھی لاکھوں میں ایک تھی۔ عطیہ بیگم نے روزینہ کو دل سے اپنی بہو تسلیم کر لیا اور اسے نہ صرف ساس بلکہ ایک ماں کی محبت دی، مگر نواز اور زہیرہ نے اس کی محبت کی قدر نہ کی۔ گھر میں عطیہ بیگم کی حیثیت ایک نوکرانی کی سی ہو گئی۔ نواز کی بے رخی اور بے اعتنائی نے عطیہ بیگم کو دکھی کر ڈالا۔ نواز کی اسی بے رخی اور ستم ظرفی نے ایک روز عطیہ بیگم کی بھی جان لے لی۔ اب سب کچھ نواز کا تھا، اسے اب بالکل آزادی مل گئی، کوئی اسے روک ٹوک کرنے والا نہ رہا۔ نواز اور روزینہ ایک دوسرے کو بے حد چاہتے تھے
اور ایک دوسرے کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ نواز کے کہنے پر روزینہ نے ملازمت چھوڑ دی۔ گھر اپنا تھا، اس لیے نواز کی تنخواہ سے گزر بسر بہتر ہونے لگی تھی۔ انہیں کسی قسم کا دکھ تکلیف اور پریشانی نہ تھی۔ دونوں میں اتفاق اور پیار تھا۔ ان کی شادی ہوئے 2 سال گزر گئے، مگر روزینہ کی کوکھ ابھی تک خالی تھی۔ نواز کے دفتر چلے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی رہ جاتی تھی۔ وہ سوچتی تھی اگر اس کی گود میں ننھا کھلونا ہوتا تو وہ تنہائی کا شکار نہ ہوتی۔ وہ اس سے کھیلتی، باتیں کرتی۔ سوچتے سوچتے جب وہ تھک جاتی تو تب اسے خدا یاد آ جاتا اور وہ نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی کہ اولاد دینے والی تو وہی ذات ہے، اس سے مانگنا چاہیے۔ نواز بھی فکر مند تھا۔ وقت گزر رہا تھا، اس کی دعائیں اور فکر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ شادی ہوئے 7 سال بیت گئے تھے اور ان کا آنگن سونا تھا۔ روزینہ تو تقریباً مایوس ہی ہو چکی تھی کہ قدرت کو اس پر رحم آ گیا۔ وہ امید سے ہوئی تو نواز کی رگوں میں بھی توانائی سی آ گئی۔ آخر وہ دن آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نواز اور روزینہ کی سن لی۔ روزینہ نے بیٹے کو جنم دیا تو ان کے گھر میں خوشیوں کی بارات اتر آئی۔ زندگی حسین ہو گئی۔ چاروں طرف رنگ برنگے پھول کھل اٹھے۔ انہوں نے بیٹے کا نام پہلے ہی سوچ لیا تھا، دانیال۔ ان دونوں کا پسندیدہ نام تھا۔ دانیال ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا۔ روزمرہ کے معمولات بدلنے لگے، اخراجات کی حدیں بڑھنے لگیں، اضافی پھل بھی آنے لگا۔ ڈاکٹروں کے پاس چیک اپ کے لیے جانے کی فیس اور دیگر اخراجات نے گھر کے بجٹ کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ نواز نے اپنے ذاتی اخراجات میں کمی کر دی۔ وہ اچھے کپڑے پہنا کرتا تھا، مگر اب اس طرف سے بھی لاپرواہ ہو گیا۔ اب تو یہ بھی ضروری تھا کہ ہر ماہ کچھ نہ کچھ رقم جمع کی جائے تاکہ وہ دانیال کے کام آ سکے۔ دانیال اب 5 سال کا ہو چکا تھا۔ اب اس کے اسکول میں داخلے کا مسئلہ تھا۔ قریبی اسکولوں میں داخلہ مل رہا تھا، مگر روزینہ کا خیال تھا، بلکہ ضد تھی، کہ بیٹا انگلش میڈیم اسکول میں ہی پڑھے گا۔ بڑا اسکول ان کے گھر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ داخلہ فیس، ماہانہ فیس، ویگن کا خرچ، یونیفارم، کتابیں، کاپیاں، کھیل، تقریباً یہ سب ملا کر نواز کی آدھی تنخواہ کے قریب بن جاتا تھا۔ بقول زرینہ کے بڑا آدمی بننے کے لیے بڑے اسکول میں داخلہ کرانا ضروری تھا۔ بہت سوچا گیا۔ نواز نے کئی مثالیں دی اور بچے کے سنہری مستقبل کے لیے وہ یہ کڑوا گھونٹ پی گیا۔ روزینہ کی نوکری سے نواز کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئیں۔ اب ان 3 بندوں کا قافلہ صبح سویرے ایک ساتھ گھر سے نکلتا۔ پہلے روزینہ اپنے اسکول اترتی، پھر دانیال اور آخر میں نواز اپنے دفتر جاتا۔ دانیال کے حسین مستقبل کے آگے اسے یہ محنت ایک عبادت کی مانند لگتی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ دانیال 3 پہیوں والی سائیکل سے موٹر سائیکل پر آ گیا اور نواز موٹر سائیکل سے ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی پر۔ روزینہ بھی ترقی کر کے اب سیکنڈ ہینڈ مسٹریس بن چکی تھی۔ دانیال اب سینئر کیمبرج میں تھا۔ دونوں میاں بیوی ساری دنیا کو بھلا کر بچے کے شاندار کل کے لیے معمول سے ہٹ کر محنت کر رہے تھے۔ پھر بھی دونوں میاں بیوی کی تنخواہ میں ایک تنخواہ دانیال کا مستقبل کھا رہا تھا۔ دانیال زندگی کے مسائل اور الجھنوں سے دور اس سنہری منزل اور شاندار مقام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا جو اس کے ماں باپ نے سوچ رکھا تھا۔ حسب توفیق دانیال کی ہر خواہش پوری کی جاتی۔ گھر آ کر ایک ٹیچر اسے پڑھاتا بھی تھا۔ وہ بھی والدین کی ان قربانیوں کا حق ادا کر رہا تھا۔ اس کا تعلیمی ریکارڈ اب تک بہت اچھا رہا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ سے بھی بہت محبت تھی اور ان دونوں کا تو سارا پیار ہی دانیال کے لیے مخصوص تھا۔ دانیال نے سینئر کیمبرج شاندار نمبروں سے اور پوزیشن کے ساتھ پاس کیا۔ روزینہ کی خواہش تھی کہ دانیال کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ بھیجا جائے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک تو ہماری کوشش اور حیثیت کے مطابق تھا۔ اب آگے انگلینڈ کی تعلیم کے اخراجات میرے بس میں نہیں، نواز نے بولا۔ کوشش تو کریں، ادھر ادھر دیکھیں، ہاتھ پاؤں ماریں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، روزینہ نے کہا۔ مگر کیسے؟ نواز بولا۔ دیکھو نواز، میں بتاتی ہوں، آپ اپنی گاڑی فروخت کر دیں، دفتر سے ایڈوانس لے لیں، میں کچھ اپنا زیور بیچ دیتی ہوں، آخر یہ سب کچھ اسی کا تو ہے، پھر یہ آج ہی اس کے کام کیوں نہ آئے، روزینہ نے نواز کو قائل کرتے ہوئے کہا۔ اور پھر نواز نے دفتر سے ایڈوانس لے لیا، کار بھی فروخت ہو گئی، کچھ زیور بھی بکا، اور پھر وہ وقت آن پہنچا جب نواز اور روزینہ نے اپنے لگتے جگر کو آنسوؤں کے ساتھ دعاؤں کی چھاؤں میں رخصت کیا۔ دانیال کو انگلینڈ گئے 3 سال گزر گئے تھے۔ روزینہ نے اب نوکری چھوڑ دی تھی۔ اب اس کا سارا وقت توجہ گھر پر ہی تھی۔ دونوں میاں بیوی اب بہت اکیلا پن محسوس کرتے تھے۔ دانیال کا 1 سال کا کورس باقی تھا
اور پھر اس نے لوٹ کر ماں باپ کے پاس آنا تھا۔ نواز اور روزینہ کے سامنے اب ایک ہی خوشی تھی، دانیال کی واپسی اور اس کے سر پر صحرا بنتا دیکھنا۔ انہوں نے تو اس کے لیے لڑکی بھی پسند کر لی تھی اور بات بھی پکی کر لی تھی۔ اس دوران دانیال کے خطوط بھی آتے تھے اور کبھی کبھار فون بھی۔ وہ وہاں محنت سے پڑھ رہا تھا اور شاید پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہا تھا۔ اسے وہاں تک پہنچانے اور سیٹ کرنے تک تو نواز کی ہمت تھی، مگر وہاں کی تعلیمی اخراجات اور دیگر روزمرہ کے اخراجات اس کے بس سے باہر تھے۔ دانیال اب بھی کسی نہ کسی بہانے کسی آنے جانے والے کے ساتھ کچھ نہ کچھ رقم منگواتا ہی رہتا تھا۔ اس نے اپنی تصویریں بھی بھیجی تھی۔ اس کی صحت بہت اچھی ہو گئی تھی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان نظر آتا تھا۔ یونیورسٹی کے لان میں اس کی ایک تصویر میں اس کے ساتھ ایک گوری لڑکی بھی کھڑی تھی جو دانیال کو پیار بھری مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی۔ روزینہ نے فوراً ہی کینچی سے اس گوری کی تصویر کاٹ کر علیحدہ کی اور پھر اسے آگ لگا دی اور بولی، یہ ڈائن کہیں میرے بیٹے پر قبضہ ہی نہ کر لے۔ لیکن یہ حقیقت تھی کہ دانیال نے مارگریٹ سے شادی کر لی تھی اور اب وہ برطانیہ کا شہری بن گیا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو اس سے بے خبر رکھا ہوا تھا۔ اس نے تعلیم بھی مکمل نہیں کی تھی۔ مارگریٹ کی صحبت میں کھو کر وہ اپنے وطن اور ماں باپ کو بھول گیا تھا۔ بس کبھی کبھار وہ ان کو یاد کر لیتا تھا۔ مارگریٹ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو جرائم پیشہ تھا، لہٰذا اس نے دانیال کو بھی اسی رنگ میں رنگ لیا تھا۔ دانیال کو اب وہ لوگ دانی کہہ کر بلاتے تھے۔ دانی ان لوگوں کی بات مان کر کامیابی حاصل کر رہا تھا۔ مارگریٹ کی محبت اور دولت کی ریل پیل نے دانی کو ہر فکر سے آزاد کر رکھا تھا۔ نواز اور روزینہ کا اصرار بڑھ رہا تھا کہ وہ اب واپس لوٹ آئے، مگر دانیال کا اب واپس آنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ بالآخر 5 سال کے بعد دانیال نے پاکستان آنے کا پروگرام بنایا۔ نواز نے روزینہ کو دانیال کے آنے کی اطلاع دی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ کتنی جلدی 5 سال بیت گئے، ابھی کل ہی کی بات لگتی ہے، نواز خوشی سے بولا۔ آپ کو لگتی ہوں گی، میرے دل سے پوچھے کتنی صدیاں بیت گئی ہیں، روزینہ بولی۔ 3 دن بعد دانیال اپنے ماں باپ کے پاس تھا۔ نواز اور روزینہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کی خواہشوں کی تکمیل کی صورت دانیال ان کے سامنے تھا، مگر وہ اکیلا نہ تھا۔ مارگریٹ بھی اس کے ہمراہ تھی۔ دانیال نے ماں باپ سے اس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ مارگریٹ ہے، میری محبت اور میری بیوی۔ نواز کا پارا چڑھ گیا اور وہ چلایا، کیا تجھے اسی لیے باہر بھیجا تھا کہ تو عشق لڑاتا پھرے؟ صرف عشق نہیں ابو، مجھے وہاں کی نیشنلٹی بھی مل گئی ہے، دانیال نے کہا۔ کس نے تجھے یہ حق دیا ہے؟ کس کے مشورے سے تو نے شادی کی ہے؟ اب روزینہ بولی تھی۔ یہ میری زندگی اور مستقبل کا سوال تھا، دانیال نے ان کو قائل کرنا چاہا، مگر وہ دونوں ہی غصے سے بے قابو ہونے لگے۔ دانیال نے جب دیکھا تو کہنے لگا، آپ بے فکر رہیں، میں 2 ہفتے بعد واپس چلا جاؤں گا، ہم دونوں کسی کام کے سلسلے میں آئے تھے۔ آپ بے فکر رہیں، میں 2 ہفتے بعد واپس چلا جاؤں گا، ہم دونوں کسی کام کے سلسلے میں آئے ہیں۔ یہاں کچھ لوگوں سے ملنا ہے اور پھر لوٹ جائیں گے۔ نواز اور روزینہ ہاتھ ملتے رہ گئے۔ وہ ان کو یوں نظر انداز کرنے لگا جیسے وہ ان کی اولاد ہی نہ ہو۔ وہ اور مارگریٹ صبح صبح گھر سے نکل جاتے اور رات گئے گھر لوٹتے۔ نواز اور روزینہ کو ان دونوں کی سرگرمیاں مشکوک لگنے لگیں، مگر انہوں نے اس طرف زیادہ توجہ نہ دی۔ ان کی یہی کوشش تھی کہ دانیال اب واپس انگلینڈ نہ جائے اور مارگریٹ کو طلاق دے کر واپس بھیج دے، مگر دانیال تو ان کو بات کرنے کا وقت ہی نہ دیتا، جیسے وہ اس کے ماں باپ ہی نہیں۔ مارگریٹ کی چاہت اور دولت کی ہوس نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ نواز کی شفقت اور روزینہ کے آنسو بھی دانیال کا دل موم نہ کر سکے۔ روزینہ نے اس کی منتیں کی، ہاتھ جوڑے اپنی ممتا کا واسطہ دیا، مگر دانیال پر کسی بھی آہ اور فریاد کا اثر نہ ہوا۔ وہ نہ جانے کس مشن پر پاکستان آیا تھا۔ 15 دن گزر گئے، دانیال نے واپسی کی تیاری کر لی۔ ماں اور باپ کی محبت کی زنجیر بھی اسے نہ روک سکی اور وہ ان دونوں کو بے سہارا چھوڑ کر جہاز پر سوار ہو گیا۔ دانیال کی اس بے رخی نے روزینہ کو اتنا دکھ دیا کہ وہ چارپائی سے لگ گئی اور آنسو اس کا مقدر بن گئے۔ مانچسٹر ایئرپورٹ پر جوں ہی دانیال اور مارگریٹ اترے تو مارگریٹ اس سے علیحدہ ہو گئی۔ دانیال کے سامان سے بھاری مقدار میں ہیروئن برآمد ہوئی اور وہ گرفتار ہو گیا، جبکہ مارگریٹ صاف بچ گئی۔ دانیال کو لمبی سزا ہو گئی۔ برسوں بیت گئے ہیں، دانیال ابھی تک جیل میں ہے، اس کی سزا ختم نہیں ہوئی۔
مگر پاکستان میں اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ روزینہ دنیا میں نہیں رہی۔ نواز نے دانیال کے لیے وکیل کرنے پر اس کی فیس کے لیے اپنا مکان بیچ دیا تھا۔ نواز اب ایک چوراہے پر بھیک مانگتا نظر آتا ہے۔ اولاد چاہے سگی ہو یا لے پالک، اسے اپنے ماں باپ کے احسانات یاد رکھنے چاہیے۔ اولاد کے لیے تو سگے ماں باپ اور پالنے والے ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نواز نے جیسے محبت کرنے والے پالنے والے ماں باپ کے ساتھ کیا، ایسے ہی نواز کے ساتھ بھی ہوا۔